السلام علیکم اسٹوڈینٹس. آج ہم نے خطاب جو نوجوانان اسلام جو علامہ اقبال کی ایک نظم ہے، اس نظم کا بقیہ حصہ آج ہم نے پڑھنا ہے. کل ہم نے پڑھا تھا، تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ. یہاں تک ہم نے پڑھی تھی. آج ہم اس سے اگلا جو شعر ہے وہ ہم شروع کرتے ہیں. گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا. گنوا دی یعنی کھو دی، ضائع کر دی. اسلاف ہے آبا و اجداد، سلف کی جمع ہے. آبا و اجداد یا بزرگ ہمارے. ثریا جو ہے آسمان پر چھوٹے چھوٹے ستاروں کا جو جھرمٹ ہوتا ہے، جو آسمان پر بہت بلندی پر دکھائی دیتا ہے، اسے کہتے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں، علامہ اقبال جو ہے وہ نوجوانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو اسلاف سے، جو اپنے بزرگوں سے جو دولت پائی تھی، جو میراث پائی تھی، جو ورثہ پایا تھا، جو ہمیں اپنے اسلاف سے وراثت ملی تھی، اسے ہم نے کیا ہوا کہ ہم نے اس کو بھلا دیا، اسے ختم کر دیا، اسے گنوا دیا. اور ہم جس کی وجہ سے آج ہم عروج سے ہٹ کر زوال کا شکار ہو گئے ہیں، زوال کی طرف ہم گامزن ہیں. تو علامہ اقبال ایک بہت حساس شاعر ہیں، اور وہ اس جو ہے ان کا جو کلام ہے وہ عالمگیر حیثیت رکھتا ہے. وہ لوگ افراد کے لیے ہیں، لوگوں کے لیے ہیں. ہم صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے ہیں، بلکہ ان کے کلام میں آفاقیت پائی جاتی ہے. وہ کلام جو ہے وہ اس میں تمام دنیا کے جو مسلمان ہیں، خاص طور پہ مسلمان ورنہ ہر انسان کے لیے ان کا کلام ہے، اور تمام دنیا کے. اور اگر ہم آج بھی دیکھیں تو ہم جن مصیبتوں کا شکار ہیں مختلف ممالک میں، جو ہم جن تکلیفوں کا، جن مصیبتوں کا شکار ہیں، تو ہم کیوں ہیں کہ ہم نے جو ہمارے پاس جو علم تھا، فضل تھا، جو ہم اتحاد اور اتفاق ہمارے درمیان تھا، مسلمانوں کے درمیان تھا، اس کو ہم نے گنوا دیا، ہم اسے بھول گئے. اور ہم نے کیا کیا، ہم دنیاوی علائشوں میں پڑ گئے. آج ہم دنیا میں تو ہم صرف نقال بن کر رہ گئے. وہ سائنس جسے مسلمانوں نے متعارف کروایا تھا، آج وہ غیروں کے ہاتھ میں چلی گئی. تو علامہ اقبال جو ہیں انہیں اس بات کا بہت زیادہ دکھ ہے، افسوس ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ ورثہ جو ہمیں ملا تھا، جو ہمیں ہمارے آباء و اجداد سے ملا تھا، اس ورثے کو ہم نے آج گنوا دیا، اسے ضائع کر دیا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں کتاب اللہ اور سنت رسول، دو چیزوں کو تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں. تو ہم نے کیا کیا کہ ہم نے کتاب کو محض استعمال کرنا شروع کر دیا، صرف تلاوت کے لیے کتاب کو استعمال کرنا شروع کر دیا، کتاب سے کچھ حاصل نہیں کیا. حالانکہ کتاب میں، قرآن مجید میں ہمیں دنیا میں رہن سہن کے، دنیا کو تسخیر کرنے کے، ترقی کرنے کے، علم و فضل کے کوئی ایسا کائنات کا کوئی ایسا گوشہ نہیں ہے ہماری زندگی کا جس کا ذکر قرآن میں موجود نہ ہو. لیکن ہم نے قرآن کو اس طرح سے دیکھنا ہی چھوڑ دیا، ہم نے قرآن سے وہ حاصل کرنا ہی چھوڑ دیا جو قرآن ہم سے چاہتا ہے، جس کی وجہ سے قرآن نازل کیا گیا. دیکھیے، رسول کی جو تھا کتاب بھی آخری ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس کتاب کو بھیجا تاکہ ہم اس کتاب سے اپنی زندگی کو سنواریں، اپنی زندگی کے اصول مرتب کریں. لیکن کیا ہوا کہ ہم نے اس کتاب کو بھلا دیا، اور ہم نے صرف اور صرف کیا کیا کہ وہ ترقی جو ہم نے دنیا میں کی تھی، جو ہم اقتصادیات میں، سائنس میں، فلسفے میں، سیاسیات میں، ہر علم میں مسلمان جو تھے وہ یکتا و تنہا تھے، ان کا کوئی ثانی نہیں تھا. لیکن آج جو ہے وہ کیا ہوا کہ یہ ساری ترقی، یہ سائنس کی ساری ترقی، آپ دیکھیں کہ ایسے بڑے اس زمانے میں یونیورسٹیز قائم کی گئی، جامعہ قرطبہ قائم کیا گیا،
جامعۃ الازہر قائم کیا گیا، کہ اس قسم کی جگہیں قائم کی گئیں کہ جہاں جو تھے مسلمان جو ہیں انہوں نے اپنے علم و فضل کے جوہر دکھائے۔ لیکن آج ہم نے کیا کیا کہ ہم نے مغرب کی اندھی تقلید شروع کر دی۔ آج ہم مغرب کی طرف دیکھ رہے ہیں، آج سائنس میں وہ ہم سے بہت آگے ہیں، فلسفہ، ہر چیز، ہر میدان میں وہ ہم سے آگے ہو گئے، یہاں تک کہ اخلاقیات جو بظاہر جو قوانین ہیں ان پر عمل پیرا ہونے میں، جو دنیاوی عام طور پہ جو قوانین ہیں ان پر عمل پیرا ہونے میں بھی وہ ہم سے آگے ہو گئے۔ وہ خصوصیات، وہ چیزیں جو ہماری تھیں، جو ہم جن پر عمل پیرا ہو کے ہم نے دنیا میں اپنا نام بنایا تھا، جو عربوں نے، جو بظاہر جو تھے وہ ہے نا کہ کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، یعنی اس طرح کے تھے، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے دنیا پہ حکومت کی، ان کی حکومت دور دور تک پھیلی، ان کے علم و فضل کے چرچے جو ہیں وہ دور دور تک گئے۔ لیکن آج ہم اس تمام علم و فضل کو بھلا چکے ہیں، اس کو ہم نے سنبھالنے کے بجائے اس اپنی چیزوں کو ضائع کر دیا، اپنی اجداد کی وہ جو عطا کردہ سنہری اقدار کو چھوڑ کر ہم نے کیا کیا کہ ہم غیر مسلموں کے طرز زندگی، یعنی ہر طرح سے ان کی طرز زندگی کو اپنایا، ان کے رہن سہن کو، ان کے لباس کو، ان کے کھانے پینے کے انداز کو، حتیٰ کہ آپ دیکھیں کہ ہمارا جغرافیائی جو ماحول ہے یورپ سے بہت مختلف ہے، یہاں کا جو آب و ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم گھر ایسے بنانے لگے، یورپین سٹائل کے گھر بننا شروع ہو گئے۔ یعنی انسان، علامہ اقبال کا کلام کوئی ایک وقت، خاص وقت کے لیے نہیں ہے یہ کلام، کہ علامہ اقبال نے یہ کلام صرف اس زمانے کے لوگوں کا، اگر ہم آج دیکھیں، آج کے زمانے میں بھی تو یہ کلام، یہ چیزیں آج بھی اسی طرح جو ہیں وہ ہمارے سامنے ہے، کہ واقعی ایسا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو بھلا دیا، ہم اپنی حقیقت کو بھول گئے، اور ہم نے صرف اور صرف ہم ایک نقال بن گئے ہیں۔ آگے وہ فرماتے ہیں کہ حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، نہیں دنیا کے آئین مسلم سے کوئی چارہ۔ وہ کہتے ہیں کہ حکومت کا تو یعنی آئین مسلم تسلیم شدہ جو قانون ہے، مانا ہوا جو اصول ہے، چارہ بچاؤ، چھٹکارا، علاج، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا کا تسلیم شدہ سچا قانون ہے کہ حکومت عارضی شے ہے، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے حکومت کے جانے کا، اس کا میں دکھ نہیں بیان کر رہا، اس کا یہ تو وہ تو عارضی شے تھی، آج ہے نہیں ہے، اس بات سے کوئی نہیں، بلکہ کیا ہوا کہ ہم نے وہ جو ہماری اصل تھی، جو ہمارا مقصد تخلیق تھا، ہم نے اس کو ہی فراموش کر دیا، اس کو جو ہمارے جو قوانین تھے، ہمارے جو طور طریقے تھے، انہیں کو ہم نے فراموش کر دیا، انہیں کو ہم بھلا بیٹھے۔ کیا ہوا کہ ہم نے اپنا ہی جو ہے وہ اپنے آپ کو تباہ و برباد کر لیا۔ آج ہم جس بدترین حالت میں رہتے ہیں، وہ بدترین حالت اس وجہ سے ہے کہ ہم ان چیزوں کو، ہمیں کوئی فکر ہی نہیں ہے، ہمیں کوئی پرواہ ہی نہیں ہے کہ کسی بھی چیز کی، ہمیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہماری جو حکومت تھی وہ بہت زیادہ، جو عرب تھے وہ بہت دور دور تک ان کی حکومت تھی، اور جو تھا محمد بن قاسم، مطلب یہ بالکل شروع کا زمانہ ہے جب محمد بن قاسم نے ملتان تک جو ہے جگہ فتح کی۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے اسپین تک مسلمان گئے اور انہوں نے بہت جو ہے فتوحات کی، اور اس کے بعد مسلمانوں نے یہ نہیں کیا کہ وہاں کوئی ظلم و ستم یا اس سے اپنی حکومتیں قائم کی، بلکہ اپنے اخلاق اعلی اقدار کی وجہ سے وہ لوگ انہیں پسند کرتے تھے۔ اسی طرح بے شمار لوگ جو ہیں وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ بر صغیر میں ہمارے پاس اتنے ماشاءاللہ اولیاء اللہ بر صغیر میں آئے اور ان کی وجہ سے اسلام کا نور پھیلا، لیکن کیا ہوا کہ ہم نے ان تمام چیزوں کو، یہ تمام باتوں کو ہم نے فراموش کر دیا، ہمیں ان باتوں سے کوئی غرض ہی نہیں ہے۔ ہم نے کیا کیا کہ وقت کے ساتھ ساتھ کیا ہوا کہ انسان نے جو ہے وہ ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ مشکلات پیدا کر دی، یعنی مسلمانوں نے ایک دوسرے میں وہ ایسی ان بیماریوں میں مبتلا ہو گئے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے بظاہر آسانیاں پیدا کرنے کی بجائے انہوں نے مشکلات کر دی، اور پھر کیا ہوا کہ مختلف جو ہے علاقوں میں ہماری حکومت ختم ہو گئی، اور بر صغیر پر کتنے عرصے تک مغلیہ حکومت قائم رہی، لیکن کیا ہوا اورنگزیب عالمگیر کے بعد اس کا شیرازہ بکھر گیا۔ آپ دیکھیں کہ ترکی کی جو ہے خلافت عثمانیہ وہ پارا پارا ہو گئی، ختم کر دیا اسے انگریزوں نے۔ یہاں جو تھا، یہاں
200 سال تک انگریزوں کے غلام رہے، ہندوؤں کے، اور آج بھی ہمارے اندر کیا ہے کہ ہم ہندوؤں کے اور انگریزوں کی غلامی کریں۔ بظاہر ہم غلامی سے نجات حاصل کر چکے ہیں، ہمارا اپنا ملک ہے، لیکن کیا ہے کہ ہمارا رہن سہن، ہمارے طور طریقے، ہمارا بیٹھنا اٹھنا وہی ہے، ہمارے رسوم و رواج وہی ہیں، ہم ان کو تبدیل نہیں کر پائے۔ تو یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو، جو ہم ایک بہت زیادہ، تو وہ کہتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ تو آنی جانی شے ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اس کا کوئی دکھ نہیں ہے۔ اصل دکھ تو اس بات کا ہے کہ ہم نے جو ہمارا جو سچا قانون تھا، ہم نے اس کو ہی بھلا دیا، جو دنیا کا چیز تھی، اسی دنیا میں رہنے کا جو طریقہ تھا اس کو بھلا دیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ جو دن ہیں یہ ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں، یعنی اس سے فرق نہیں پڑتا کہ جو ہے حکومت چلی گئی ہم اتنے بڑے علاقے پہ، بلکہ ہم نے اپنے آپ کو خود تباہ کر لیا۔ اگلا شعر ہے، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ آبا وہی آبا و اجداد، بزرگ باپ دادا۔ سی پارا، سی جو ہے وہ فارسی میں 30 کو کہتے ہیں، یعنی 30 ٹکڑے۔ یہاں جو مطلب ہوگا وہ ہوگا کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، پارا پارا ہو گیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جو کتابیں جو تھیں، آپ کو بھی اس بات کا علم ہوگا کہ یورپ میں اور مختلف یورپ کے لائبریریوں میں مسلمان مفکرین کی، مسلمان سائنسدانوں کی بے شمار کتابیں ہیں، جو انہوں نے جن کو پڑھ کے، جن سے علم حاصل کر کے، اور انہوں نے بہت زیادہ ترقی کیا۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ وہ جو ہمارا ورثہ تھا، کہ ہمارے آباء و اجداد کی جو کتابیں ہیں، جب میں انہیں یورپ میں دیکھتا ہوں، جب میں، علامہ اقبال نے جرمنی میں، انگلینڈ میں تعلیم حاصل کی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں ان لائبریریوں میں ان کتابوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے، اور میرا دل جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، میں تڑپ جاتا ہوں کہ وہ علمی خزانہ جو ہمارا تھا، وہ علمی اثاثہ جو ہمارا تھا، ہم اس کی حفاظت نہیں کر سکے، اور کیا ہوا کہ وہ چلا گیا، یورپ کے پاس چلا گیا۔ آج وہ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، آج ان علمی کتب کو جنہیں وہ انہوں نے، آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے ہمارے بے شمار کتابیں جو تھیں، جب ہلاکو خان نے بغداد پر حملہ کیا تھا تو اس نے بہت ساری کتابوں کو دریائے دجلہ میں بہا دیا تھا، اور دریائے دجلہ کا پانی جو اس سے کالا ہو گیا تھا، یعنی سیاہی سے کالا ہو گیا تھا۔ تو یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا کہ وہ کتابیں اپنے ساتھ لے گئے، اور جو مسلمانوں کا اور کچھ جو تھا، مسلمانوں کا جو علمی تھا اثاثہ، اس کو انہوں نے نقصان پہنچایا۔ اور آج کیا ہے کہ وہ انہیں اپنے مختلف اداروں میں ان کتابوں کو پڑھاتے ہیں، اپنے ناموں سے پڑھاتے ہیں۔ انہوں نے بے شمار جو ہماری کتابیں ہیں ان سے بے شمار فوائد حاصل کیے ہیں، بہت زیادہ علم و فضل میں جو اپنے اضافہ کیا ہے، اور وہ کتابیں جو ہماری تھیں، جب میں انہیں یورپ میں دیکھتا ہوں میرا دل دکھ جاتا ہے کہ ہم نے ان سے کوئی فائدہ نہیں حاصل کیا۔ آج وہ ان کا اثاثہ بنا ہوا ہے، آج وہ اپنے نام سے مختلف انداز سے ان کتابوں کو بیان کر، انہیں نئے انداز سے لکھتے ہیں، انہیں کتابوں کو نئے اس سے لکھتے ہیں، یعنی ان میں ان کتابوں کو جو اصل ان کے لکھنے والے تھے ان کے نام کہیں دور چلے گئے، ان کے نام ختم ہو گئے، بلکہ وہ اپنے ناموں سے ان کو شائع کرواتے ہیں، اور انہوں نے اس سے فائدہ اٹھایا۔ وہ جو ہمارے پاس علمی خزانے تھے، جو ہم نے سائنس میں ترقی کی تھی، جو ہم نے علم میں ترقی کی تھی، جو وہاں ہم مختلف تعلیمی درس گاہیں بنائی تھی، اس میں سینکڑوں کی تعداد میں اساتذہ تھے، سینکڑوں کی بلکہ لاکھوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں طالب علم تھے۔ تو وہ چیزیں آج وہ تمام جو ان کی علمی کاوشیں تھیں، وہ آج یورپ کے پاس چلی گئیں۔ آج انگریز جو ہے اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، انگریز ان کو جو ہے استعمال کریں، کس وجہ سے؟ کیونکہ ہم نے آپس میں اتحاد نہیں ہے، ہمیں ایک دوسرے کے لیے کوئی سافٹ کارنر نہیں ہے، ہم ایک دوسرے کی برداشت ختم ہو گئی، تحمل ختم ہو گیا۔ جب یہ چیزیں ہمیں ختم ہو گئی تو ہم نے اپنے اس ورثے کو
کی حفاظت نہیں کر سکے، اس ورثے کو ضائع کر دیا۔ تو انہیں اس بات کا بہت زیادہ دکھ ہے، اور وہ اس پوری نظم میں وہ نوجوانوں سے خطاب کرتے ہوئے اسی بات کو بار بار دہرا رہے ہیں کہ ہمارا جو ترہ امتیاز تھا، علم و فضل جو ہمارا ترہ امتیاز تھا، آج ہم نے اسے بھلا دیا، ہم صرف نقال بن کر رہ گئے ہیں، اور اس علم و فضل کے خزانہ آج اس سے کوئی دوسرے لوگ جو ہیں وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، دوسرے لوگوں کے کام آ رہا ہے، ہم نے اس علم و فضل سے کوئی فائدہ نہیں حاصل کر رہے۔ اور وہ مسلمان نوجوانوں کو اس طرف راغب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تم اپنی اصل کو پہچانو، اپنے مقصد تخلیق کو پہچانو تو ان چیزوں کو تم پہچانو اور ان چیزوں سے دور نہ ہو، بلکہ علم کو صحیح طرح حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ وہ مرد مومن کا جو ان کا فلسفہ ہے، وہ اس نظم میں اسے بیان کرنا چاہتے ہیں کہ تم اسی وقت کامیاب و کامران ہو سکتے ہو جب تم اپنے اسلاف کے ورثے کو صحیح طور پر اپنے اندر رائج کرو۔ اور وہ ورثہ صرف یہ نہیں ہے کہ جو ہے حکومت ہی ورثہ تھی، بلکہ وہ علم و فضل جو ہے وہ تم میں ہونا چاہیے۔ آخری ہمارے پاس اس میں شعر ہے جو انہوں نے غنی کشمیری کا جو شعر ہے اس کو انہوں نے اپنے اس نظم میں استعمال کیا ہے، نظم میں لے کر آئے ہیں کہ غنی روز سیاہ پیر کنان را تماشا کن، کہ نور دیداش روشن کند چشم زلیخا را۔ غنی شاعر اپنا نام تخلص استعمال کر رہے ہیں۔ روز سیاہ یعنی تاریک جو ہے دن، پیر کنان جو ہیں، ویسے تو جو جگہ ہے ایک پیر کنان کا بوڑھا، لیکن یہاں اس سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام ہے، کیونکہ وہ وہاں رہا کرتے تھے جس جگہ پر، وہاں یہ مطلب ان کی رہائش گاہ ہے، جگہ ہے جہاں وہ رہا کرتے تھے۔ تماشا کن یعنی دیکھ، نظارہ کرو، دیکھو، کن جو ہے فعل امر ہے، دیکھو، تماشا کرو۔ کہ نور دیداش، نور ہے روشنی، دیداش کہ ان کی آنکھوں کی روشنی، ان کی آنکھوں کا نور، روشن کند روشن کرتا ہے، روشن کیا، چشم زلیخا را، چشم آنکھ ہے، زلیخا را زلیخا کی آنکھ کو۔ تو یہاں وہ کہتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو مصیبت ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو آزمائش ہے، اس کا ملاحظہ کرو کہ ان کی آنکھوں کے نور نے کیا کیا کہ وہ زلیخا کی آنکھوں کا تارا بنے ہوئے تھے۔ کیا تھا کہ زلیخا جو تھی وہ ان کو دیکھا کرتی تھی، یعنی یہ جو ہے یہ ہم پوری جو پچھلی نظم جو ہے ان کے اشعار سے اس کو انہوں نے اس سے ان کو ریلیٹ کیا ہے کہ یعنی جو چیزیں ہماری تھیں، جو چیزیں ہمارے پاس ہونی چاہیے تھیں، جو اخلاقیات ہمارے پاس ہونی چاہیے تھیں، جو انسان کے سلوک ہمارا ہونا چاہیے تھا، جو سائنس میں ترقی ہمیں کرنی چاہیے تھی، جو تصویر کائنات ہمارا حق تھا، ہمیں کرنا چاہیے تھا، وہ آج کوئی اور کر رہا ہے، آج کوئی اور اس سے فیض اٹھا رہا ہے، آج کسی اور کو اس کا فائدہ ہو رہا ہے، اور ہمارے پاس کیا ہوا ہے کہ ہم نے ہمارے پاس اس چیز کا کوئی فائدہ نہیں، ہم اس سے کچھ فائدہ اٹھا ہی نہیں رہے۔ جیسے کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہیں ان کی آنکھیں جو ہیں وہ سفید ہو گئیں، رو رو کے حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت میں، ان کی جدائی میں رو رو کے ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں، لیکن کیا ہوا کہ وہ جو تھے وہ حضرت جو تھے زلیخا اس کی آنکھوں کا تارا بنے رہے، یعنی وہ جو ان کے اوپر ایسی مصیبت آئی کہ ان کے بھائیوں نے، یعنی یہاں وہ اس بات کو کریں کہ ہم نے جو آپسی جھگڑے ہیں، جو ہمارے میں آپس میں ایک دوسرے کے خلاف، وہ کتنا زیادہ نقصان پہنچاتا ہے، کتنا زیادہ ہمیں تکلیف دہ چیز ہے، کہ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے انہیں پہلے کنویں میں ڈال دیا، پھر انہیں بیچ دیا، پھر وہ مصر کے بازار میں فروخت ہوئے، عزیز مصر نے خرید لیا، پھر اس کی بیوی نے انہیں برگر لایا، وہ برس قید میں رہے، یعنی اتنا بھائیوں کے کرنے سے کیا ہوا کہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام تھے وہ ان کی آنکھیں جو تھیں وہ سفید ہو گئے رو رو کے، ان کی آنکھیں جو تھیں وہ ہر وقت پانی سے، ہر وقت آنسو سے تر رہا کرتی تھی، اور حضرت
یوسف علیہ السلام ان کی نظر کے سامنے تھے، برس ہاں برس انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی برداشت کی، اور زلیخا نے کیا کیا کہ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس نے بھی سکون نہیں لینے دیا، اس نے بھی دیکھیں انبیاء علیہ السلام تو جو یہ مادی اور یہ اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں ان سے بہت آگے ہوتے ہیں، ان کا یہ انداز نہیں ہوتا جیسا یہ عام لوگوں کا ہے۔ تو کیا تھا کہ وہ زلیخا سے برس ہاں برس پریشان رہے، تنگ رہے، اور یہاں تک کہ انہیں قید و بند کی صعوبتیں اٹھانی پڑیں، انہوں نے برس ہاں برس قید کی صعوبت اٹھائی، تکلیف اٹھائی، اور ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا گیا۔ تو وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں، یہ جو ایک دوسرے کا یہ جو جھگڑے ہوتے ہیں، یہ جو آپس کے جھگڑے ہوتے ہیں، ان سے ہمیں گریز کرنا چاہیے۔ ان جھگڑوں کی وجہ سے، ان باتوں کی وجہ سے نفرت پیدا ہوئی، اور بھائیوں نے اس بات کو نہیں سمجھا کہ جو ہے وہ نبی خدا کی طرف سے مبعوث ہوتے، بلکہ انہوں نے اس دشمنی میں کہ وہ نبی بنیں گے، ان کو اس بات کا خیال تھا، یا باپ جو ہے اپنا ورثہ ان کو دیں گے، تو وہ ان سے اتنی زیادہ نفرت کرنے لگے کہ وہ اس بات کو بھول گئے کہ وہ ایک نبی کے بیٹے ہیں، اور انہیں اس طرح کے جو ہے وہ غلط کام نہیں کرنا چاہیے، لیکن انہوں نے اپنے باپ کی دکھ کا، پریشانی کا، اس بات کی بھی پرواہ نہیں کی، اور اپنے چھوٹے بھائی کی بھی تکلیفوں اور مصیبتوں کی پرواہ نہیں کی۔ انہوں نے اس بات کو نہیں سوچا کہ وہ کتنی اذیت اور دکھ برداشت کریں گے، کیا ہوگا ان کے ساتھ۔ انہوں نے اپنے بھائی کے ساتھ جو وہ کر سکتے تھے انہوں نے وہ ظلم کیا، اور اس سے کیا ہوا کہ ان کے بھائی بھی ایک اذیت اور دکھ میں مبتلا رہے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام بھی برسا برس تکلیف اور مصیبت میں مبتلا رہے۔ یہ ہماری نظم اب ختم ہو گئی ہے۔ اوکے، خدا حافظ۔